اس لیے ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو سمجھانے کے لیے مثال سے وضاحت کی کہ عام طور پر بندہ اس دنیا میں پیسہ جمع کرتا ہے، مالدار بن جاؤں، زمیندار بن جاؤں، دکاندار بن جاؤں، اور ان پیسوں کے ذریعے سے مکان بنا رہا ہے، کپڑے خرید رہا ہے، سواریاں خرید رہا ہے، گویا اپنی ضرورتوں کا سامان یہ حاصل کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بندے کے تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ والدہ ہے، یہ والد صاحب ہے، یہ چچا زاد ہے، یہ ماموزاد ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے۔ یہ سلسلہ اللہ نے چلایا ہے۔ تو مثال سے وضاحت کی ہے کہ آپ بتا دیں کہ اگر ایک آدمی کا موت کا وقت آ جائے اور اس کے 3 بھائی ہوں، اب ظاہر بات ہے کہ موت کے وقت انسان کا کیا حال ہوتا ہے، کتنا یہ محتاج ہوتا ہے، کتنا ضرورت مند ہوتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی میں اس کی کتنی ضرورتیں اور کتنی حاجتیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے ایک بھائی کو بلایا اور اس بھائی سے پوچھا، اس سے کہا کہ دیکھو آپ کو پتا ہے کہ میرے پر کیا گزر رہی ہے اور اس وقت میرا کیا حال ہے، اس میں آپ میرا کیا مدد کر سکتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ تمہیں علاج کی ضرورت ہے تو دوائی کا انتظام وہ میں کر سکتا ہوں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو میرے ذریعے سے تم اس کو حاصل کر سکتے ہو، لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو میں تو بس صرف تمہارے زندگی کے حد تک ہوں، جب تک تو یہاں ہے تو میں تمہارے ساتھ، اور جب تو یہاں سے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو پھر میں تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتا، تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ دوسرے کو بلایا، اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، دوا دارو جو بھی تجھے ضرورت ہے میں اس کے پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور جب تو مر جائے تو تمہارے تجہیز و تکفین کا میں ذمہ دار ہوں، یہ کام میں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد جب تجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا تو اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا، قبر تک تو ساتھ ہوں، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، واپس آ جاؤں گا اپنی جگہ پر۔ تیسرے کو بلایا، اس نے کہا میں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور موت کے وقت تمہارے ساتھ، اور مرنے کے بعد جب تجھے دفن کیا جاتا ہے، دفن کیا جاوے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، وہاں جہاں تو وہاں میں تمہیں کسی بھی مرحلے پر چھوڑ دوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔
میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یہ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کر کے بیان کر کے پھر ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان تینوں بھائیوں میں سے کون سا بھائی کارآمد ہے؟ اب ہم بھی اگر اپنے دل سے پوچھے تو جواب میں حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ تیسرا ہی یہ، باقی دو نے تو ساتھ چھوڑ دیا۔ کسی نے موت تک ساتھ دیا اور کسی نے مرنے کے بعد تجہیز و تکفین میں ساتھ دے دیا، لیکن وہ جو زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے اس میں تو تیسرے نے ساتھ دینے کا کہا ہے، تو یہ تیسرا کیا ہے؟ یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلا ہے یہ مال ہے، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ کارخانے، یہ نقدی اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ دنیا میں آتے وقت ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ یہ یہاں کے استعمال کے لیے اللہ نے اس کو یہ چیزیں دیتی ہے، امتحان کے طور پر بھی نعمتیں ہیں، لیکن آگے مرنے کے بعد نہیں۔ اور یہ دوسرا بھائی یہ رشتہ دار ہیں، اور یہ تیسرا عمل ہے، یہ تیسرا بندے کا عمل ہے۔ تو ہوشیار انسان وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اسی کی تیاری میں رہے۔